ایک ہی واقعہ ہے اور ایک ہی واقعے سے دو الگ الگ جماعتوں نے الگ الگ نتیجے نکالے ہیں۔ ایک گمراہی کی طرف گئی جماعت اور ایک جماعت ہدایت کی طرف گئی۔ اللہ نے پہلے منافقین کا حال ذکر کیا کہ جب احزاب کا واقعہ پیش آیا، ایک خندق کی جنگ ہوئی ہے، معرکہ اسلام پیش آیا ہے سن 5 ہجری میں، تو اس دور میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ تمام کفار و مشرکین جو مدینہ کے آس پاس میں رہتے تھے، مکہ کے کفار و مشرکین اور خیبر کے یہودی، اسی طرح مدینہ منورہ کے یہودی، ان سب نے یہ اتفاق کیا کہ ایک بار ہی مسلمانوں پر اتنا سخت حملہ کیا جائے کہ بالکل مسلمانوں کا وجود ختم کر دیا جائے۔ اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد کل ملا کر 3000 تھی۔ خیر بہرحال اس وقت میں جب یہ اچانک بہت ساری جماعتیں اکٹھا ہو کر مدینے پر چڑھ کے آ گئی تو اس جنگ کا نام احزاب رکھا گیا، کیونکہ بہت ساری جماعتوں کو احزاب کہتے ہیں۔ خیر بہرحال اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ کیا کہ تمہاری مدد کی جائے گی، تم کو ثابت قدم رہنا ہے، تم کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ لہٰذا اس نصرت کے وعدے کو منافقین نے بھی سنا، ان لوگوں نے بھی سنا کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، وہ صرف ایمان کا چرچا کرتے تھے اور ایمان کا سہارا لے کر مسلمانوں کے ساتھ میں لگ کر مسلمانوں کی باتوں کو لیا کرتے تھے، پھر کفار کو بتاتے تھے۔ بہرحال وہ منافقین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم، کہ جب تمہارے پاس بہت سارے لشکر آ گئے، تو یہ وہی غزوہ احزاب کی بات ہے۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ منافقین کہنے لگے ان جماعتوں کو دیکھ کر کہ اتنے سارے لوگ اور ہم تو بہت کم آدمی ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے، ہم کو دھوکہ دیا ہے اور آج ہماری جان خطروں میں آ گئی ہے۔ یہ منافقین نے نتیجہ نکالا ان جماعتوں کو دیکھ کر، ان لشکروں کو دیکھ کر، چونکہ ان کے دل میں ایمان پختہ نہیں تھا، اس لیے ان کی سمجھ نے ان کے ایمان کے مطابق ہی سوچا، ان کے دماغ نے اسی طرح کام کیا جو ان کے دل کی حالت تھی۔ لہٰذا انہوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے باز بتایا۔ یہ حالت کی وجہ سے ہوا۔ ادھر مسلمانوں کا حال ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے اسی صورت میں، سورہ احزاب میں ہی 2-4 آیتوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، کہ جب مسلمانوں نے ان لشکروں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ وہ کہنے لگے اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت آیا ہے اور انشاءاللہ اب ہماری مدد کی جائے۔ دیکھیے ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، ابھی جنگ پیش نہیں آئی، اور چونکہ اس معرکے میں، اس جنگ میں خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، تو خندق کھودنے کی وجہ سے رکاوٹ بیچ میں کھڑی کر دی گئی تھی۔ مسلمانوں نے اس جنگ کا مقابلہ خندق کے ذریعے کیا تھا۔ خیر اس میں جانیں نہیں گئی، اس میں تلواریں نہیں چلی، بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، بہت ہلکا پھلکا نقصان ہوا ہے۔ تو جنگ سے پہلے ہی جب مسلمانوں نے کفار و مشرکین کے ان لشکروں کو اور اتنی ساری جماعتوں کو، اتنی فوجوں کو دیکھا، اس وقت کی یہ بات ہے۔ منافقین برا نتیجہ نکال رہے ہیں اور مسلمان اچھا نتیجہ نکال رہے ہیں۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کا ایمان پکا اور پختہ ہوا، مسلمانوں کا اعتماد اللہ پر جم گیا کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ جنگ کے حالات ہوں گے اور اس وقت میں تمہاری مدد کی جائے گی، مسلمانوں کے دل کہہ رہے تھے کہ اب اس مدد کا وقت آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، اور اللہ نے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مدد فرمائی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خود اللہ نے اسی صورت کے اندر ذکر کیا ہے اور بہت تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن منافقین جو تھے انہوں نے بھی اللہ کی نصرت کو سنا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی منافقین کی سوچ نے یہی کام کیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا اور اچانک یہ جنگ کی مصیبت آ کر کے کھڑی ہو گئی، اب ہم مارے جائیں گے۔ یہ سب نتیجہ کیوں نکل رہا تھا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ یہ دراصل ان کے دل جو کالے تھے گناہوں کی وجہ سے، برے راستوں پر چلنے کی وجہ سے، تو ان کی سوچ اور سمجھ وہ غلط ہی کام کرتی رہی۔ جو مسلمان ان کے اندر ایمان تھا اور ایمان کی وجہ سے ان کی صورتحال بہتر تھی، ان کی سوچ اور سمجھ صحیح کام کرتی رہی۔ تو نتیجہ کیا نکلا، حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا انسان کا دل جس حالت میں ہوتا ہے اس کی سوچ اور سمجھ اسی طریقے پر کام کرتی ہے۔ اگر دل میں اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو آدمی بری سے بری حالت کے اندر بھی اچھا نتیجہ نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اور اگر دل بیمار ہو، دل میں اللہ سے دوری ہو، اللہ کے احکام سے نفرت ہو، عمل نہ کرتا ہو دین پر، پھر اگر اچھی حالت بھی ہے تو بھی انسان پریشان ہی رہتا ہے اور برے نتیجے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے اس دنیا کی۔ انسان جتنا بھی اللہ کے راستے پر ہے اتنا ہی مطمئن ہے، اور جتنا اللہ کے صحیح طریقے سے دور ہے انسان اتنا ہی پریشان ہے، چاہے اس کے پاس میں ساری دنیا کے اسباب اکٹھے ہوں تب بھی وہ پریشان ہی ہے۔ اس حقیقت کو جو انسان سمجھ جائے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر کے چلے تو وہ بڑے بڑے نقصانوں سے بچ جاتا ہے، اس کو بڑی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ وہ آدمی راحت میں رہتا ہے، ہمیشہ خوش اور ہمیشہ بے فکر، ایک اطمینان اس کے دل کو ملا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر معاملے کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر معاملہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وہ ہر حالت کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں نتیجہ چھوڑ دیتا ہے، اپنا کام کرتا رہتا ہے اور اللہ کے حوالے معاملہ نبھاتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ اس پر رحم و کرم فرماتے ہیں۔ اور جب دل میں اللہ کا خیال نہیں ہوتا، دل میں اللہ تعالیٰ کا تصور نہیں ہوتا، دل اللہ کی طرف نہیں جاتا، پھر آدمی ہر کام کا اپنے آپ کو پورا ذمہ دار سمجھتا ہے اور اس کو فکریں گھیر لیتی ہیں۔ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ تیرے ان حالات سے نکالنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ سے نہیں مانگتا، اس کا دل دماغ اللہ کی طرف نہیں چلتا۔ یہ بہت باریک بات ہے، اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حالت کیسی بھی ہو، پریشانی کی ہو، راحت کی ہو، آرام کی ہو، کیسی بھی صورتحال ہو، اللہ کو ہرگز نہ بھولیں، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھیں۔ جو بھی کچھ ہوگا، اگر ظاہری طور پر نقصان بھی ہوا تو انشاءاللہ اسی میں خیر چھپی ملے گی، اگر اللہ سے ہمارا تعلق رہا۔ اور اگر اللہ سے تعلق نہ رہا تو اگر جیت بھی ہو گئی، کسی بھی موقع پر ہم فائدے میں بھی رہے، تو یاد رکھیے کہ اس کے اندر ہمارے لیے نقصان چھپا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ہر موقع پر، ہر مرحلے میں اور ہر جگہ میں یاد رکھنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف اپنے تمام اعمال کی نسبت کرنی چاہیے۔ جو بھی اچھائی انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی پہنچتی ہے، اللہ ہی اس کو پہنچاتے ہیں۔